ایک اہم معاملہ جس کی طرف میرے حضور امام ربانی قیوم زمانی حضور مجدد الفسانی شیخ احمد سرندی فاروقی رحمہ اللہ نے مکتوبات شریف کے اندر رہنمائی فرمائی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ بعض اوقات نوافل کے اندر مشغول ہو جاتے ہیں، خاص راتیں آتی ہیں، اللہ رب العزت کی رحمت کے بہانے موجود ہوتے ہیں، نوافل پڑھتے رہتے ہیں، تلاوت قرآن مجید کرتے رہتے ہیں، ذکر کرتے رہتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں قیامت کے دن نوافل کا سوال نہیں ہوگا، قیامت کے دن فرض پوچھا جائے گا، وتر کا پوچھا جائے گا۔ فرماتے ہیں جس کے ذمے زندگی بھر کوئی قضا نمازیں ہیں، نوافل پڑھنے سے بہتر یہ ہے کہ وہ اپنی نمازیں قضا کر لے، اس لیے کہ قیامت کے دن قضا نماز کے بارے میں سوال ہونا ہے، فرضی نماز کے بارے میں، نوافل کے بارے میں سوال نہیں ہونا۔ ہاں نوافل پڑھیں، نوافل بڑی چیز ہے۔ اللہ رب العزت کا فرمان ہے کہ میرا قرب بندے کو نوافل کے سبب سے نصیب ہوتا ہے، حدیث قدسی ہے۔ لیکن اگر فرائض ذمے ہوں تو اس صورت کے اندر حضور امام ربانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں پہلے وہ اپنی قضائیں پڑھے، پھر اس کے بعد نوافل میں مصروف۔ اس لیے جب بھی خاص راتیں آتی ہیں، رمضان شریف کا خاص مہینہ آتا ہے، یا خاص جگہیں اور خاص مواقع نصیب ہو جاتے ہیں آدمی کو۔ میرے جد اعلیٰ حضرت حافظ الحدیث رحمہ اللہ نے بڑے خاص لوگوں کو، بڑے خاص مقربین کو یہ نصیحت فرمائی تھی حرمین شریفین کی زیارت کے لیے جاتے ہوئے۔ فرمایا مکہ مکرمہ میں ایک فرض پڑھیں 1,00,000 فرض کا ثواب حاصل ہوتا ہے، اور مسجد نبوی شریف میں حدیث پاک ہے کہ ایک فرض پڑھیں 50,000 فرائض کی ادائیگی کا ثواب ملتا ہے۔ تو لہٰذا تمہیں اللہ رب العزت نے یہ سعادت دے دی ہے 14 دن 15 دن 20 دن مہینہ وہاں رہنے کی، تو وہاں قضا نمازوں کا اہتمام کرنا۔ زندگی بھر کئی رہ جاتی ہیں نمازیں، کئی پڑھی بھی ہوں تو نیت درست نہیں، طہارت موجود نہیں، کپڑا پاک نہیں، جگہ پاک نہیں، کوئی ایسا معاملہ ہوتا ہے، اس ذوق میں نہ رہو کہ ہم نے ساری ادا کر لی ہیں۔ وہاں اگر وقت میسر آ گیا ہے تو حضرت کے جو الفاظ تھے وہ یہ تھے کہ ہر نماز کے بعد 5 قضا نمازوں کا اہتمام ضرور کرنا ہے، جتنا وقت حرمین شریفین رہنا نصیب ہونا ہے۔ مقصد یہ تھا کہ ایک قضا پڑھیں گے تو 1,00,000 قضا کی جگہ قبول کر لی جائے گی، 5 ہو جائیں گی ایک وقت کے اندر تو 5,00,000 نمازوں کی جگہ قبول ہو جائیں گی۔ اتنی سعادتیں اور اتنا خاص وقت اور خاص مہربانیاں، تو اس اعتبار سے قضا کا سوال ہوگا، فرض کا سوال ہوگا، اس سوال کی تیاری ضروری ہے۔ ان کو اپنے ذمے نہیں رکھنا۔ زندگی کے جس مرحلے میں بھی، جس لمحے میں بھی رب تعالیٰ نے ہدایت نصیب فرما دی ہے، اپنی طرف راستہ دکھلا دیا ہے، اب قضا نمازوں کا اہتمام کرنا ہے، اور قضائیں پڑھنی ہیں جب بھی وقت میسر آئے، جب بھی کوئی ایسا وقت ملے قضا کو ادا کرنا ہے۔ تو قضا نمازوں کے حوالہ سے اسی طرح رمضان شریف کے اندر حدیث مبارکہ ہے کہ جو ایک فرض پڑھتا ہے اسے 70 فرضوں کی ادائیگی کا ثواب ملتا ہے۔ تو ظاہر ہے اگر رمضان شریف میں ہم قضا نماز کا اہتمام کریں گے، ایک قضا ظہر پڑھیں گے تو ہماری 70 ظہر جو ہیں وہ ادا ہو جائیں گی اس طرح۔ تو اس اعتبار سے ان مواقع، ان دنوں، ان ایام، ان جگہوں جو مبارک جگہ ہیں یہاں جو ثواب بڑھ جاتا ہے، ان میں اس کا اہتمام زیادہ رکھنا چاہیے۔ زندگی بھر ظاہر ہے انسان اس کی موت کا تو اسے علم نہیں ہے، اس لیے جتنی جلدی کر سکے حساب لگائے۔ 10 سال پہلے نہیں پڑھی، 20 سال پہلے ہوش نہیں تھی، عقل نہیں آیا تھا، سمجھ نہیں آئی تھی، 20 سال کی رہ گئی، بلوغ کے بعد اپنی عمر کا حساب کرے اور اس انداز میں اپنی روز کی مصروفیات کے اندر تقسیم کر لے کہ میری 10 سالوں کی نمازیں ہیں، اور کچھ نہیں تو اگر 10 سال زندگی باقی ہے تو روزانہ ایک نماز ہی ایک کے ساتھ قضا کرتا رہے۔ رات عشاء، دن میں کام کاج سے فارغ ہو گیا ہے، گھر چلا گیا ہے، جب عشاء کی نماز پڑھتا ہے تو دن کی 5 نمازیں
جو اس کی اول زندگی کی قضائیں نیت یہ کرنی ہوتی ہے کہ اول ظہر قضا، اول عصر قضا، اول مغرب قضا اور اول عشاء قضا، اس کے انداز میں وہ 5 نمازیں اپنی روزانہ ہی پڑھ لیتا ہے۔ 10 سال کی نمازیں رہی تھیں تو الحمدللہ 10 سال کے اندر ان کی ادائیگی تو ہو جائے گی۔ طریقہ نکالنا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے، شروع کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت مدد فرماتا ہے اور اس کا فریضہ ادا ہو ہی جاتا ہے۔ صرف ارادہ اور نیت کی ضرورت ہے، اس طرف اپنا اعلان بنانا کہ میں یہ کام کروں گا۔ معزز حاضرین، اسی طرح ایک معاملہ کہ اگر کسی کے ذمے قضا نمازیں ہیں اور وہ دنیا سے اس کے جانے کا وقت آ گیا ہے، اب ایسی صورت کے اندر شرع شریف کا یہ حکم ہے کہ وہ اپنی اولاد کو، اپنے ورثاء کو اس بات کی وصیت کرے کہ میری طرف سے میری نمازوں کا ہدیہ تم نے وہ ادا کرنا ہے۔ ہاں، ثلث مال میں سے، تہائی مال میں سے اس کے ورثاء پر لازم ہے کہ جو اس کی نمازیں رہی ہیں ان نمازوں کی وہ اسقاط کی ادائیگی کریں۔ تو اس حوالہ سے اگر ثلث مال میں سے نہیں وہ ادا ہو سکتا تو پھر وارثوں کا اپنا معاملہ ہے کہ وہ اپنے جانے والے پر مہربانی کرتے ہوئے اس کی فرض کی ادائیگی کے لیے وہ اس کی طرف سے اسقاط کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ احسان یہی ہے کہ ظاہر ہے باپ، دادا، بزرگ جو اپنی میراث دے گئے ہیں، اگرچہ ثلث سے ادا نہیں ہوتا پھر بھی اگر ان کے نمازیں ذمے ہیں یعنی تہائی حصہ، پھر بھی ان کی طرف سے اسقاط کی ادائیگی کی جائے جب وہ وصیت کر جائیں۔ بلکہ اولاد کے لیے اگر وصیت نہیں بھی کی تو فقہائے حنفیہ فرماتے ہیں کہ اگر اولاد اپنے باپ اور ماں کی طرف سے جو نمازیں زندگی میں ان کی رہی ہیں ان کی طرف سے اگر وہ اسقاط کر دیں تو اللہ رب العزت سے امید کی جاتی ہے کہ قیامت کے دن وہ والدین سوال سے محفوظ رہ جائیں گے، یعنی کہ ان کی اسقاط کو قبول کر لیا جائے گا۔ ہاں، اب اسقاط کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جتنا فطرانہ ہر آدمی کے ذمے ہوتا ہے اتنا ہر نماز کی وہ اسقاط کی ادائیگی، یعنی ایک نماز کے بدلے میں 2 کلو گندم جو ہے وہ اگر بطور اسقاط ادا کی جائے تو یہ اس نماز کا یعنی جو قضا نہیں ہم کر سکے زندگی میں، مرنے کے بعد اس کی اسقاط کی وہ ادائیگی ہو جائے گی اور وہ فرض کا سوال جو ہے اس آدمی سے وہ اٹھ جائے گا۔ یہ اسقاط کا طریقہ ہے۔ تو اس میں چونکہ دن کے اندر 5 نمازیں ہیں تو 5 نہیں شمار کرنی، اس لیے کہ چھٹے اس کے اندر وتر بھی ہے۔ اس اعتبار سے ایک دن کی اگر قضا نمازوں کی اسقاط دینی ہو تو وہ 12 کلو گندم ہوگی۔ 5 فرض نمازیں اور چھٹے جو ہیں وہ وتر ہیں، ان کو شامل کر کے 12 کلو گندم ایک دن کی نمازوں کی اسقاط ہوگی۔ اور اچھی اولاد کے لیے یہ ہے کہ وہ اپنے والدین کی جو زندگی کے اندر نمازیں رہی ہیں ان کی وہ اسقاط کرے۔ ہاں، حضور امام ربانی، قیوم زمانی، حضور مجدد الفسانی، شیخ احمد سرندی فاروقی رحمہ اللہ کی ہی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں، جب والدین دنیا سے جاتے ہیں تو ہم انہیں ہدیہ کرتے ہیں، ایصال ثواب کی صورت کے اندر نفلی صدقہ و خیرات کرتے ہیں، نفلی روزے رکھتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں ان کی طرف سے، طواف کرتے ہیں ان کی طرف سے، کبھی پانی کے لیے فلٹریشن پلانٹ لگا دیتے ہیں، کبھی مسجد کے لیے جگہ دے دیتے ہیں، کبھی کسی مدرسے کے لیے جگہ دیتے ہیں، کبھی کسی رفاع عامہ کے کام کے لیے جگہ دے دیتے ہیں۔ وہ یہ سارے کام کرنے اچھے ہیں اپنی جانے والوں کے لیے، ان کو نفع بھی ہوتا ہے، مگر اگر یہ سارا بھی ہم کریں گے، نماز ان کی رہ گئی ہے تو نماز کے سوال کا جواب تو انہوں نے دینا ہے۔ اس لیے میں یہ عرض کروں گا کہ اگر والدین کے ذمے نمازیں ہیں، والدین کے ذمے روزے ہیں، تو نفلی صدقہ و خیرات کی بجائے اگر ان کا حساب کر کے ان کی اسقاط کی ادائیگی کر دی جائے تو یہ ان جانے والوں کے لیے زیادہ نفع ہو، اس لیے کہ وہ سوال اٹھ جائے گا۔
ہو سکتا ہے ہم بغیر حساب کیے اس سے زیادہ صدقہ و خیرات کر دیں، اتنا کھانا پکا دیتے ہیں، اتنے لوگوں میں خیرات کر دیتے ہیں، یہ عمل اس سے زائد بڑھ جائے، لیکن جب نیت ہماری نہیں ہوگی تو ان سے سوال نہیں اٹھے گا۔ اگر ہماری نیت اسقاط کی ہے تو فرض نماز کا سوال ان سے اٹھ جائے گا۔ اس لیے اس طرح کا حساب کر کے اس انداز میں صدقہ و خیرات کیا کریں تاکہ وہ فقراء تک پہنچے اور ہمارے جانے والوں کے لیے آسانی قبر کے اندر ہو، راحت ہو، قیامت کے دن کا سوال ان کا اٹھ جائے۔ تو یہ سب سے بہترین طریقہ والدین کے لیے ہے اور اچھی اولاد کے لیے کہ وہ اپنے جانے والوں کی، جو ان کے عزیز و اقارب ہیں، جو ان کے والدین ہیں، ان کی طرف سے وہ ایسا عمل کریں۔ تو یہ بطور احسان فدیہ وارث ادا کر سکتا ہے اگر اسے وصیت نہیں کی گئی۔ شرع شریف کے اندر اس کی اجازت موجود ہے۔